اب جو چودھری صاحب سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ ہماری عدلیہ ہائی کورٹس لیول سپریم کورٹ کے لیول کے اوپر اتنی بے بس نظر آ رہی ہے، وجہ آپ کی سمجھ میں کیا ہے؟ دیکھیں، میں نے آج سپریم کورٹ میں خود بھی کہا ہے، میں نے کہا جی یہ سارا ڈرامہ جو شروع ہوا ہے جیسے آپ نے بتایا 16 فروری کے بعد، اور اس دن جس دن بینچ آف دی سپریم کورٹ نے کہا کہ 2 صوبوں میں الیکشن کا التوا ہو رہا ہے اور اس پہ سو موٹو نوٹس کی ریکمنڈیشنز کی، سیم ڈے 2 سے زائد سیم وہی ہیکر جو ہے اس سے بلیک ہیٹ کے نام سے انڈیبل کے نام سے اس نے 2 آڈیو چلا دی، 17 کو پھر آڈیو چلا دی، پھر وہ سیریز آف آڈیوز ہیں اور یہ ساری وہی ہیں جو 16 سے لے کر آج تک کے درمیان ہونے والی جو آڈیوز ہیں، صرف اس کے اوپر کمیشن بنایا گیا ہے۔ اور وہ پرپس میں نے تو یہ کھل کے کہا ہے کورٹ کو، اس وقت میں نے کہا واحد ادارہ ہے وہ ہے سپریم کورٹ، اس کے اوپر اٹیک اس لیے ہے کہ تاکہ آپ نے جو آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی ہے، قانون کی حکمرانی کی بات کی ہے، آپ نے آئین کے مطابق 90 ڈیز کے الیکشن کی بات کی ہے، یہ جرم ہے آپ کا، اور اس کے لیے آپ کے سامنے کنٹینر لگے رہے، آپ کو جو لٹرلی جس طرح تضحیک کا نشانہ بنایا گیا۔ میں نے بتایا کہ آپ کی صرف ذات کا کوسچن نہیں ہے، یہ ادارے کا کوسچن ہے۔ عدالت کے اوپر ٹرسٹ ہونا ضروری ہے پبلک کا، اور پبلک کا ٹرسٹ نہیں ہوگا تو پھر انتشار ہوگا، فرسٹریٹڈ ہوں گے لوگ، تو پھر ہمارے ہاں کیا چلے گا؟ پھر موب جسٹس سسٹم ایوالو ہوگا۔ اور یہ باتیں میں نے کی ہیں کورٹ کو، اور ایک بات میں نے اور کی ہے، میں نے کہا دیکھیں ہمارے تمام ادارے، گورنمنٹ، ایگزیکٹو اور سارا ہمارا پیمرا، دے آر ان لیگ ود ایچ ادر، اور یہ تضحیک بنا رہے ہیں، ٹارگٹ کر رہے ہیں اونلی ٹو دی سپریم کورٹ آف پاکستان، اس لیے تاکہ لوگ ان کو امید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پوچھ لیں کہ آپ کیوں نہیں روک رہے ان چیزوں کا؟ اچھا، ایک اور جو سوال وہاں پہ زیر بحث آیا کہ ایک فیڈرل منسٹر نے پریس کانفرنس کر دی، جو انٹری منسٹر ہے ہمارے محترم جو ہے وزیر داخلہ، اب سوال پوچھا گیا کہ کیا یہ ان کا ذاتی بیان تھا یا حکومتی پالیسی تھی؟ اٹارنی جنرل صاحب کے جو ریمارکس میں نے دیکھے ہیں اور پڑھے ہیں وہ تھوڑا سا آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے، نہیں ایسا نہیں ہے، ان کا ذاتی بیان تھا، حکومتی فیصلہ، کابینہ کا فیصلہ مختلف ہوتا ہے، وہ جو بیانات ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں۔ اس بات کی کم از کم مجھے سمجھ نہیں آئی، تو یہ ذرا سمجھائیے گا یہ نہ انہوں نے انکار کیا نہ اقرار کیا، کیوں؟ انہوں نے دیکھیں نا، انہوں نے سمپل کوشچن کیا۔ دیکھیں اگر ایک کیبنٹ منسٹر آ کے کوئی گفتگو کرے گا، that will be treated as the policy and decision of the cabinet and government، یہ پوری دنیا کا until and unless کہ وہ کیبنٹ والے کہیں کہ جناب یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے، اس کو ڈس اون کریں، یا وہ شخص خود پہلے ریزائن کرے پھر آ کر کے پرسنل اسٹیٹمنٹ دے۔ اس کے علاوہ اگر اس کے اوپر سائلنس ہوتی ہے تو دیٹ مینس دیٹ از ڈیسیژن آف دی کیبنٹ۔ تو انہوں نے جب وہ بات کر لی تو میننگ دیئر بھائی انہوں نے اتھینٹسٹی دے دی نا اس کو، اس سو کارڈ آڈیو لیکس کو، کہ جو چلی یا نہیں چلی یا جو بھی تھا، یعنی گورنمنٹ اگر آ کے اس کے اوپر پریس کانفرنس کرتی ہے، گورنمنٹ کا منسٹر کرتا ہے، اس کو ویریفیکیشن کرائے بغیر یا اس کی یا اس کے ادارے سے پوچھے بغیر، تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو اتھینٹسٹی کا کوریج دے دیا، تو وہ دیٹ از رانگ۔ سپریم کورٹ نے یہی سوال کیا اور اٹارنی جنرل کوڈ ناٹ ریپلائی آن دیٹ۔ اچھا، دوسرا جو اہم سوال پوچھا جا رہا ہے ان آڈیو لیکس کو لے کے کہ اب یہ جو معاملہ ظاہر ہے اس کے اوپر آنے والے دنوں کے اندر جو بھی سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے، کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت وقت اس کے اوپر کوئی انٹروسپیکشن کرے گی؟ اب جو کمیشن بنایا ہے یا جو ٹی اوز کے اندر کوئی تبدیلی کرنے کے حوالے سے کوئی بات ہوگی، یا پھر آج کی ہیئرنگ سن کے یہی لگا کہ اٹارنی جنرل صاحب، کیونکہ ان کو مجھے جو لگ رہا تھا وہ بالکل وہ پوری طرح جو ہے نا اس سبجیکٹ کے اوپر یا حکومت چاہ کیا رہی ہے اس کمیشن کو بنا کے، ان کو کوئی کانفیڈنس نہیں تھا، تو حکومت کی طرف سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا آنے والے دنوں کے اندر اس کے اوپر ایک حکومت کا جو پرپس تھا وہ صرف یہ کبھی تھا ہی نہیں کہ اس کی ٹرو ویراسٹی کے بارے میں ہم آگے جائیں چیک کریں۔ اصل مسئلہ ان کا یہ ہے کہ عدلیہ کو تقسیم کریں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا ٹرائل کیے ہیں ان ججز کے خلاف، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو بیک فٹ پہ لے کے جائیں، اصل مسئلہ یہ تھا کہ ان کو یقین تھا کہ کچھ دنوں میں ان کے خلاف کنٹمپٹ پروسیڈنگ شروع ہو جائے گی، انہوں نے بجائے اس بات کے کہ کنٹمپٹ پروسیڈنگز کریں تو انہوں نے اس کو کمیشن کی طرف لے کر گئے۔ یہ سارا پرپزلی تھا، ان کا مقصد کبھی ٹروتھ حاصل کرنا نہیں تھا۔ اگر ٹروتھ حاصل کرنا ہوتا تو سب سے پہلا کام یہ تھا کہ بھائی اتھینٹسٹی معلوم کرو، پتہ تو کرو کون کر رہا ہے۔ اور اگر کمیشن بنانا تھا، جو نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے وہ یہ بنانا تھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے یا پرائم منسٹر آفس سے جو امپورٹنٹ لیکیج ہوئی ہے آڈیو لیک، وہ کس نے کی ہے اور کیسے ہوئی ہے۔ پہلے تو ٹیپ کس نے کیا ہے، پھر اس کو لیک کس نے کیا ہے، وہ تو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ میں آتا ہے، لیکن جو اصل سوال تھا اس کو تو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ انہوں نے تو اٹیک کیا بیسیکلی جوڈیشری اور اس سے متعلقہ لوگوں کو، اور ان کا یہ مقصد تھا، اور ٹو دیٹ ایکسٹینٹ وہ کامیاب ہوئے۔ خاور گورنمنٹ صاحب، ان کا مقصد یہ تھا
کہ جو انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، 90 دن میں الیکشن نہ کرا کے پنجاب میں اور کے پی میں، جو عدالتوں نے احکامات دیے ہیں، جو یہ پورے ملک کو انہوں نے کربلا کا میدان بنا دیا ہے، اور نہ خواتین، نہ بچے، نہ بوڑھے، نہ جوان، نہ وکیل، نہ ان کے موکل، نہ کوئی یا کوئی نہ کوئی، تمام بندوں کو رگڑ دیا ہے۔ اس وقت میں نے پہلے بھی کہا، آپ نے اس کو اگنور کیا کہ آپ جو ہیں انہوں نے ڈٹائی سے اور نہایت بے دردی سے ملک کے مفادات کو بھی نقصان پہنچایا ہے، اور پاکستان میں رول آف لا کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اور جہاں جب انصاف دینے والے عدالتوں میں رونے پر مجبور ہو جائیں تو اس کے بعد کوئی رہ جاتی ہے کسر۔ اب شعیب شاہین صاحب مہربانی کریں، کوئی رے آف ہوپ ہے؟ کل ہم موڑ مڑیں گے تو لوگوں کو انصاف ملے گا، کل ہم موڑ مڑیں گے تو تھانوں میں لوگوں کو کپڑے اتار کے خراب نہیں کیا جائے گا، کل ہم موڑ مڑیں گے تو خواتین کو یعنی بے عزتی کی اس میں ڈرل میں سے نہیں پاس کرایا جائے گا، خواہ کسی کے ساتھ ہو کس کے خلاف ہو، لوگوں کو اپنی رائے کا اظہار، اپنے نظریے پر کاربند رہنا، اور پاکستان اور اسلام کے دائرے میں جو پاکستانی کے شہریوں کے حقوق ہیں ان کو مل سکیں گے کہ نہیں؟ جی بالکل۔ آپ بھی اب میرا خیال ہے بار اور بینچ بھی خاموش ہو گئے کہ جی کافی ایسی کر لیا۔ اب کیا امر مانے ہے کہ سپریم کورٹ ہے یا اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، مطلب ماشاءاللہ ان کے پاس اختیارات ہیں آئین کی انٹرپریٹیشن، کوئی بھی حکم دینا ہے، لاہور ہائی کورٹ، باقی ہائی کورٹ، تمام جو انتظامی ادارے ہیں وہ ظاہر سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، ان کے حکم کے اوپر عمل درآمد کرنا لازم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم بدقسمت قوم ہیں کہ ہمارے تمام ادارے جو ہیں وہ باندی بن کے حکومت کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ عدلیہ کا احترام انہوں نے سیکھا نہیں ہے، عدلیہ کی بے توقیری وہ اس میں شامل ہو گئے ہیں ان کے ساتھ، اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو عدلیہ اپنے احکامات دے کے وہ ان کو دیکھ چکی ہے، جس طرح آپ نے دیکھا وزارت خزانہ پیسے دے، کسی نے بلا لیں گے تو ادب بلانا چاہیے۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ ہم نے حکم دیا تھا، اس کے اوپر بالکل بلانا چاہیے۔ ابھی میرا خیال ہے کہ اچھا اب ایک آس اور امید پیدا ہونی شروع ہو گئی ہے کہ اب عدلیہ نے پورے پاکستان میں انڈرسٹینڈ کر لیا ہے۔ آپ آرڈرز اگر پڑھو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن کیانی کے، بابر ستار کے، میاں گل حسن اورنگزیب کے، سپریم کورٹ کے جسٹس شاہد جمیل نے اب لاہور ہائی کورٹ میں بھی فیصلہ دیا ہے اسی آڈیو لیک کے متعلق بھی ایک نیا، تو یہ ساری چیزیں اب ہمیں ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ عدلیہ نے اپنے آپ کو سرچ کرنا شروع کر دیا ہے۔ چند چڑھے تھا سارے دیکھ لیں۔ اچھا، جاتے جاتے مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ وہ جو 14 مئی کو الیکشن کروانے، پنجاب میں الیکشن کروانے کے حوالے سے جو کیس ابھی تک ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ آر وی ایکسپیکٹنگ سم ڈیسیژن آن دیٹ، یا وہ پھر وہ داخل دفتر ہو گیا کیونکہ 14 مئی تو اب ختم ہو گیا؟ دیکھیں، ہم نے تو سمجھتے تھے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے، ہر حال میں اس کا امپلیمنٹیشن ہوگی، جو نہیں کرے گا ان کو کٹہرے میں لایا جائے گا، ان کے خلاف پروسیڈنگز ہوگی، لیکن میں آج بھی امید رکھتا ہوں کہ الیکشن تو اب گیا ہاتھ سے، لیکن ان کے خلاف انہوں نے جو ڈس اوبے کیا ہے آرڈرز کو، جو بریچ کیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو، ان کے خلاف ایکشن ہوگا۔ وہ آج ہوتا ہے، کل ہوتا ہے، مہینے بعد ہوتا ہے، 2 مہینے بعد ہوتا ہے، they will be taken into task اور ان کے خلاف ایکشن۔ What about the status of caretakers in Punjab and KP؟ کیئرٹیکر 90 ڈیز کے بعد انکانسٹیٹیوشنل ہیں، انلیگل ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، زبردستی زور زبردستی سے بہت سارے کام ہو رہے ہیں، اسی زور زبردستی سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کی پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں، لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ ان کو عدالتیں جب تک کہ کوئی روکیں گی نہیں یا کوئی لاہ عمل نہیں دیں گی، تب تک تو ظاہر ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، جیسے تیسے بھی کر رہے ہیں۔ شعیب شاہین